مولانا غلام محمد دھام نگری سے کیا مرید ہونا جائز ہے؟ ان کے شجرے سلسلہ کے بارے میں چند سوالات۔ جناب مولانا غلام محمد حبیبی متولی خانقاہ قادریہ حبیبیہ دھام نگر شریف، سلام مسنون۔ آپ خود کو حضرت مولانا عبد الوحید حبیبی علیہ الرحمہ سابق متولی خانقاہ حبیبیہ دھام نگر شریف کا خلیفہ اور حضرت مولانا عبد الوحید حبیبی کو مجاہد ملت کا خلیفہ بتاتے ہیں، جیسا کہ آپ کے شجرے سلسلہ سے ظاہر ہے۔ حالانکہ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا عبد الوحید حبیبی علیہ الرحمہ کو خلافت عطا نہیں فرمائی ہے، جیسا کہ آپ کے استاذ گرامی خلیفہ و متبنہ و تلمیذ مجاہد ملت حضرت علامہ عاشق الرحمن حبیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہما تحریر فرماتے ہیں۔ وقف نامے کی رجسٹری کے وقت مولانا عبد الوحید صاحب مرحوم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ حضور مجاہد ملت قدس سرہ ان کو خلافت دے دیں، سجادہ نشین بنا دیں، اور وقف نامے میں ان کے سجادہ نشین ہونے کا بھی ذکر آ جائے، لیکن حضور مجاہد ملت قدس سرہ نے ان کی بات نہ مانی۔ مرد جوزہ مجاہد ملت صفحہ 21۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت مولانا عبد الوحید حبیبی کو حضور مجاہد ملت نے خلافت عطا نہیں فرمائی تھی۔ چنانچہ خانقاہ حبیبیہ دھام نگر شریف کا جو وقف نامہ حضرت مجاہد ملت قدس سرہ نے اپنی موجودگی میں بزبان اڑیا تیار کروایا تھا اور جس وقف نامے کو رجسٹر کیا گیا ہے، اس میں بھی حضرت مولانا عبد الوحید حبیبی کی خلافت و سجادگی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں صرف ان کے متولی ہونے کا ذکر ہے۔ علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمہ کے قول کے مطابق مولانا عبد الوحید حبیبی نے خلافت و سجادگی کی گزارش کی تھی، اس کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر حضرت نے انکار فرما دیا تھا۔ تو پھر مولانا عبد الوحید حبیبی کو حضرت مجاہد ملت نے کب خلافت دے دی؟ کیا ان کو بعد وصال خواب میں خلافت ملی ہے کہ آپ اس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ شجرہ میں آپ نے مولانا عبد الوحید کو مجاہد ملت کا خلیفہ ظاہر کیا ہے، العیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ واضح ہو کہ سجادگی بغیر خلافت کے نہیں ہوتی۔ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 593 میں ہے، سجادہ نشینی خلافت خاصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا عبد الوحید حبیبی کو بغیر خلافت کے سجادہ نشین کیسے بنایا گیا؟ واقعہ یہ ہے کہ دھام نگر شریف کے بعض مخصوصین کی خواہش تھی کہ حضرت مولانا عبد الوحید حبیبی کو خانقاہ قادریہ دھام نگر شریف کا سجادہ نشین بنایا جائے، اس لیے حضرت علامہ عاشق الرحمن حبیبی وغیرہ نے سیدی مجاہد ملت کے خلیفہ اجل تلمیذ ارشد سیدنا مفتی اعظم اڑیسہ علیہم الرحمہ سے مولانا عبد الوحید حبیبی کو خلافت دلوائی، جیسا کہ علامہ عاشق الرحمن حبیبی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مرحوم سراج الاسلام صاحب اور شیخ عثمان علی صاحب کے کہنے پر میں نے حضرت مفتی اعظم اڑیسہ کو بلوا کر ان سے مولانا عبد الوحید صاحب کو خلافت دلوائی۔ حکایات باستانی مجاہد ملت کی زبانی صفحہ نمبر 7۔ اور مرد جوزہ مجاہد ملت میں ہے کہ حضرت مفتی اعظم اڑیسہ نے اسے یعنی اس امامے کو
مولانا عبد الوحید کے سر پر باندھ کر ان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ صبح ہوتے ہی مولانا عبد الوحید نے خلافت نامہ طلب کیا۔ بندہ نے حضرت مفتی صاحب سے خلافت نامہ لکھوا دیا۔ مرد جوزہ مجاہد ملت، صفحہ نمبر 26۔ اس کی تائید آپ کے مرشد خلافت خلیفہ حضور مجاہد ملت حبیب ملت اصلی و قدیم حضرت مولانا قاری عبدالتواب حبیبی پک سرامہ رائے بریلی یو پی کی درج تحریر سے بھی ہوتی ہے۔ آپ رقم تراز ہیں۔ سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کے عرس چہلم شریف کے موقع پر اکابر علماء اہل سنت کی موجودگی میں حضرت مولانا سید عبد القدوس علیہ رحمہ ہی نے حضرت مولانا عبد الوحید صاحب مرحوم سابق متولی و سجادہ نشین خانقاہ حبیبیہ قادریہ دھام نگر شریف کو خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ گلزار قادری صفحہ نمبر 224 و 225۔ ان واضح حقائق کے بعد مولانا غلام محمد صاحب آپ کی بارگاہ عالی جاہ میں چند سوالات درج کیے جاتے ہیں۔ ان کے تشفی بخش جوابات عنایت فرما کر ہمیں شاکر فرمائیں۔ سوالات: آپ نے شجرہ سلسلہ میں حضرت مولانا عبد الوحید حبیبی کو مجاہد ملت کا خلیفہ بلا فصل ظاہر کیا ہے، اس کا ثبوت شرعی پیش کیجیے۔ نمبر 2، علامہ عاشق الرحمن صاحب کی جو تحریر میں نے بیان کی، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید؟ نمبر 3، مولانا عبد الوحید حبیبی حضور مفتی اعظم اڑیسہ کے خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو آپ کے استاد گرامی حضرت علامہ عاشق الرحمن حبیبی اور آپ کے مرشد خلافت حضرت علامہ قاری عبدالتواب حبیبی کیا آپ کی نظر میں جھوٹے ہیں؟ نمبر 4، اگر مولانا عبد الوحید صاحب کو حضور مجاہد ملت کی خلافت پہلے سے حاصل تھی تو پھر عرس چہلم مجاہد ملت میں خانقاہ حبیبیہ دھام نگر شریف کا سجادہ نشین ہونے کے لیے علامہ عاشق الرحمن حبیبی کے ذریعہ مفتی اعظم اڑیسہ سے خلافت حاصل کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ نمبر 5، آپ اپنے شجرہ سلسلہ میں مولانا عبد الوحید حبیبی کو مجاہد ملت کا بلا واسطہ خلیفہ بتا کر کیا مجاہد ملت کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا کرنے کی وجہ سے آپ جھوٹے ہوئے یا نہیں؟ اور آپ کا شجرہ سلسلہ منقطع ہوا یا نہیں؟ نمبر 6، پیری مریدی کی شرطوں میں ایک شرط اتصال سلسلہ بھی ہے۔ شجرے میں غیر خلیفہ کی موجودگی کیا انقطاع سلسلہ کو مستلزم نہیں؟ جس کا سلسلہ نمبر 7 جس کا سلسلہ منقطع ہو اس سے مرید ہونا کیسا؟ آپ کے شجرے میں اتصال سلسلہ کا فقدان ہے، کیا آپ سے مرید ہونا جائز ہے؟ اگر ہاں تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یعنی لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، اور اگر نہیں تو کیوں آپ پیری مریدی کا پرفریب جال بچھائے ہوئے ہیں؟ کچھ تو خوف کیجئے ورنہ قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ان سوالوں کے جوابات 5 دنوں کے اندر پیش کیجئے۔ اسی کے ساتھ پچھلے سوالوں کے جوابات بھی عنایت فرمائیے۔ نظر انداز کرنے کی صورت میں ملک گیر مگر سخت پرامن شرعی کارروائی پر ہم مجبور ہوں گے۔ فقط خیر اندیش سید آل رسول حبیبی ہاشمی، سجادہ نشین، خانقاہ قدوسیہ بھدرک شریف، اڑیسہ، انڈیا۔